अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। वो खबर जिसका पूरी दुनिया को शिद्दत से इंतज़ार था वो आज सामने आ गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी का इस्लामाबाद MOU अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने साइन कर दिया है, जबकि बतौर सालिस पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस MOU पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद अब ये इब्तदाई मुआहिदा नाफिज हो गया है। इसी तनाज़ुर में अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया गया है, जिनको कल यानी 19 जून को इसी हवाले से स्विट्ज़रलैंड में होने वाले दस्तखतों की तकरीब में शिरकत करना थी। मगर सिफारती ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि MOU पर दस्तखत पहले ही हो चुके हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ ने MOU साइन होने पर ईरानी सदर को मुबारकबाद दी है। MOU साइन करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अपने रवायती अंदाज में ये धमकी दे दी है कि अगर ईरान ने इब्तदाई मुआहिदे की पासदारी ना की तो इस पर दोबारा हमले किए जाएंगे। क्या ईरान अमेरिका MOU अब खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पहला कदम साबित हो सकता है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। एजाज साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान बिल आखिर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए MOU साइन हो गया है, इसको आप सफारती लिहाज से कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं? अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख होने की इतलात भी सामने आ चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मोड़ आया है इस पूरे खित्ते की सियासत में। और ठीक है, ये अब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और उसके बाद असल मामलात के ऊपर बातचीत अभी होना है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि चूंकि अमेरिका को इस वक्त इस मुआहिदे की ज़रूरत है और ईरान को भी ज़रूरत है और पाकिस्तान और कतर ने अपना हिस्से का किरदार अदा किया है, तो इसके बाद लगता ये है कि ये अब ट्रेंड रुकेगा नहीं और ये बिल्कुल एक बड़े मुआहिदे के ऊपर मुंतज होगा। ये भी याद रखिए कि दिसंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप साहब की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अनाउंस हुई थी दिसंबर में। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका बिलाखिर अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे आना चाहता है, वापस दूर बांध की जंगों से निकलना चाह रहा है। और अब ये जंग जो इन्होंने इसराइल की वजह से शुरू की, अब उसके बाद उनको एहसास हो गया कि ये मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। गोया मैं ये देख रहा हूँ कि इस मुआहिदे के बाद अमेरिका मुमकिन है कि इस खित्ते से आहिस्ता आहिस्ता अपना असर और रसूख कम कर दे और इस खित्ते के अंदर एक नई रूह पैदा हो कि भाई अब हमें ईरान के साथ, यानी अरब ममालिक को ईरान के साथ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जंगो जदल करके रहना है, बल्कि एक पुरअमन बकाए बाहमी का एक नया मुआहिदा करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी, दुनिया के लिए भी। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी खबर है। एजाज साहब, ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो उसको अपनी तामीर नौ के लिए $300 अरब दिए जाएंगे। दैट मीन्स कि ईरान को पहले अमेरिका की विश लिस्ट पूरी करनी होगी और उसके बाद उनको $300 अरब मिलेंगे। नहीं, देखें, बात यह है कि ईरान के पास बहुत सारे मौके आ जाएंगे और ये सिर्फ अमेरिका की खैरात नहीं है जो ईरान को मिल रही। पहली बात तो ये है कि ईरान अपना तेल अब आसानी से सैंक्शंस के बगैर बेच सकेगा। कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि एक हफ्ते में वो $1 अरब कमा सकता है खाली तेल बेचने से। ठीक है जी। और उसके बाद जो उसके मुंजमद असासे हैं, 12 बिलियन पहली गो में आएंगे, फिर बाद में 12 बिलियन, वो तकरीबन 120 बिलियन तक हैं। फिर उसके बाद ये है कि जितनी खलीजी रियासतें हैं, ईरान की जब रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी उसमें वो सरमायाकारी भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि रास्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईरान के लिए खुल जाएंगे। ये अमेरिका की सिर्फ खैरात से नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि अमेरिका को भी इस बात का पता है कि अगर हमने ईरान के ऊपर दोबारा इस बदअहदी की और कोई हमला करने की कोशिश की तो ईरान के पास भी अब एक ऐसा हथियार आ गया है जो अमेरिका समेत सबको पता है, और वो है अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल। आज भी जो वहाँ पे शिप्स गुजर रहे हैं वो ईरान से पहले पूछ रहे हैं कि जनाब कोई आप हमला तो नहीं करेंगे, हम चले जाएं, क्योंकि जो उनकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं शिपर्स की, वो उनसे ये तकाजा कर रहे हैं कि आप हमें बताइए कि जनाब ध्यान से गुजर जाएंगे ना, लाखों करोड़ों का सामान पड़ा है। तो उससे लगता है कि ये ईरान के पास ये एक ऐसी कुंजी है जो किसी वक्त भी दोबारा ताला लगा सकती है। तो चुनाचे मुझे तो यही नजर आ रहा है कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं है और ये ईरान के लिए भी
اور خلیجی ریاستوں کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ خالی امریکہ پہ یا اسرائیل پہ انحصار کرنے کی بجائے ہمیں ایران کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا، تو وہ بھی وہاں پہ ایران میں سرمایہ کاری کرنا چاہیں گے۔ تو مجھے تو کم از کم ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنی بیان بازی اپنی طرف، لیکن یہ معاہدہ جو ہے اب یہ چلے گا۔ اچھا اعزاز صاحب، اب جو حتمی ڈیل کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ مذاکرات ہونا ہے، ان کو آپ کتنا کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کو کافی کامیاب ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مدعا بڑا مشکل ہے، ایجنڈا بڑا ٹف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے بالکل نظر آ رہا ہے کہ اس میں کامیابی ممکن ہے۔ دیکھیں، اس میں سے سب سے کڑا مسئلہ کیا تھا مجھے بتائیے نا، وہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تھا۔ ٹھیک ہے، اب خود وہ کہہ رہے ایرانی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بم نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے اس معاہدے میں یہ 14 نکات میں بھی لکھتے دے دیا۔ اب یہ ہے کہ جو فسائل مٹیریل ان کا وہاں موجود ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس پہ بھی اس یہ 14 نکاتی پروگرام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ایران اس کو ڈاؤن بلینڈ کرے IAEA کی نگرانی میں۔ تو کر لے گا ایران، وہ تو پہلے سے کہہ رہا ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں، مجھے سیول نیوکلیر یوز کے لیے آپ مجھے اپنا کام کرنے دیجئے، آئیے اس کو انسپیکشن کریں، میں NPT کا ممبر ہوں، مجھے یہ سہولیات میسر ہیں، اور میرا خیال میں وہ امریکہ جو ہے مان لے گا۔ پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد جھگڑا ہے کہ ابنائے ہرمز کا، وہ ایران نے پہلے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ کوئی شرارت نہیں کریں گے، مجھ پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے تو وہ چلتی رہے بے شک، لیکن اگر آپ کریں گے تو میں اس پہ ٹول لگا دوں گا۔ تو گویا اس پہ بھی کوئی جھگڑا نہیں آئے گا۔ اب آ جائے گا مسئلہ اسرائیل کا، جو اس میں سب سے بڑا سپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میں اب کیا کروں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا لیبنان کے اندر تو پھر یہ ہمارے، تو آپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو صاحب کے لیے امریکہ کو کھونا اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ امریکہ اپنے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل آج بھی جو کچھ بھی ہے وہ امریکہ کی حمایت کی بدولت ہے۔ ٹھیک ہے، جوئش لابی بڑی مضبوط ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جا سکتی۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنگ کرنے کے لیے یا امریکہ کو تنگ کرنے کے لیے نیتن یاہو صاحب نے کوئی شرارت کی تو ان کے فاصلے جو پہلے ہی زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، وہ فاصلے اور بڑھ جائیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈیل کو تباہ کرنے میں یا ختم کرنے میں اسرائیل کامیاب ہو سکے گا۔ مجھے کافی اور کبھی امید ہے کہ یہ اگلا معاہدہ جو ہے اگلی جو 60 دن کے بعد ہونا ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ اعزاز صاحب، آپ نے نیوکلیر پروگرام کی بات کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ایشو پر ایران جو ہے وہ مکمل طور پر سرنڈر کر دے گا، یا یہ جو نقطہ ہے یہ آگے چل کر ایک بہت بڑے تنازع کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیں، ایران نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ میں نے نیوکلیر بم نہیں بنانا۔ اس 14 نکاتی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں بھی کہہ دیا ہے۔ ان کے پرانے جو امام تھے، پہلے 2 امام خمینی اور خمینائی صاحب، دونوں نے کہا تھا کہ بھئی میں نہیں بنانا، تو وہ تو لکھ کر دے رہے ہیں۔ انہوں نے NPT میں سے نکلے بھی نہیں ہیں، NPT کے تحت وہ یہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اب اگر جھگڑا ہے تو 2 چیزوں کا ہے کہ کیا ایران سول نیوکلیر یوز کر سکتا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما کے دور میں 2015 والی JCPOA، اس میں ایران کو یہ اجازت ملی تھی۔ میرا خیال ہے ایران کو اس دفعہ بھی یہ اجازت مل جائے گی کہ وہ اگر IAEA کی انسپیکشنز کے تحت یہ کرنا چاہے تو ایران کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ پھر آخری نقطہ رہ جاتا ہے کہ انریچڈ یورینیم کا کیا کریں۔ وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ ڈاؤن بلینڈ کرنے کے لیے بھی ایران تقریباً تیار ہے، وہ ان 14 نکات میں بھی لکھ دیا۔ تو میں تو جس زاویے سے بھی دیکھوں بی مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایران کے لیے اب نیوکلیر پروگرام کے اوپر اس طرح کی سختی نہیں ہوگی جس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی پہلی تقریروں میں بار بار کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ وہ والا بھی حل ہو جائے گا۔ اچھا اعزاز صاحب، MOU پر بطور ثالث اب پاکستان نے بھی دستخط کیے ہیں، تو ایران اور امریکہ کے درمیان حتمی معاہدے کے حوالے سے قطر کے علاوہ پاکستان کا کردار کتنا اہم ہوگا؟ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ اتنے مہینوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے۔ ایک کوئی چھوٹی بڑی کامیابی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ میں نے جس طرح پہلے آپ کے عرض کیا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ پورے خطے کی سیاست ایک نیا رخ لے رہی ہے۔
اور یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جس کے اندر پاکستان ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے بیچ میں، اور پاکستان نے جو کردار کیا وہ امن کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک بڑا ناراض تھا۔ امن کرنا جو ہے وہ ڈپلومیسی کی سب سے اچھی اور نیک شکل ہے۔ تو پاکستان کو میرا خیال میں ساری دنیا میں اس وقت بڑے اچھے الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، ممکن ہے شاید آپ بھی مجھ سے یہ سوال کریں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا اس کا آفٹر آل، تو میں آپ کو بتاؤں کہ 3 فوائد تو سرے دست ہو گئے فوراً ہی۔ پہلا تو یہ فائدہ ہوا کہ ایران جو انڈیا ہے، بھارت ہے، اس نے پچھلے کئی 10 سالوں سے تقریباً پاکستان کو مکمل طور پر سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کے لیے کیمپین چلائی ہوئی تھی، اور اس کے دوران وہ پاکستان کا نام جوڑ رہا تھا ٹیررزم کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آج اس کا سارا بیانیہ زمین بوس ہو چکا ہے، ملیا میٹ ہو گیا ہے، اور پاکستان بیچ میں بیٹھا ہے، اور پاکستان کا نام اب ٹیررزم پہ نہیں ہے، وہ امن کے ساتھ جڑ گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ دوسری بڑی کامیابی ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ جو ایران میں جو انڈیا کو جو جگہ ملی ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہے وہیں سے کلبھشن بھی آیا تھا، وہاں پہ BLA کے پاس بھی جگہ تھی، وہ ساری جگہ اب سکڑ جائے گی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اچھا اضافہ ہوگا۔ تو وہ بھی پاکستان کے لیے جو میں کہتا ہوں خوشی کی خبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا امیڈیٹ فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو تیل کی ترسیل ہے، تیل کی قیمتیں کم ہونے سے جو اس وقت مہنگائی کا ایک بہت بڑا گرد و غبار اٹھا ہوا ہے، اس سے بھی ہمیں تھوڑی نجات ملے گی، آسانی ہو جائے گی۔ اب جو میڈیم ٹرم ہے، میڈیم ٹرم میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، اب ایران میں ہونی ہے ریکنسٹرکشن۔ آپ کو پتا ہے $300 بلین کا ذکر بھی ہوا ہے، اور ریکنسٹرکشن ہونی۔ جب ریکنسٹرکشن ہوگی تو پاکستان کا تو بارڈر ساتھ ملتا ہے، تو پاکستان سے بہت سارا مٹیریل جا سکتا ہے، اور ایران سے ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ہمیں پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی جائے اس سلسلے میں، تاکہ ہمارے لوگ جو ہماری کمپنیاں اس کی ریکنسٹرکشن میں بھرپور حصہ لے سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ IP گیس پائپ لائن جو ہے اس کے راستے کھل جائیں گے، بلکہ ہمیں امریکہ سے ویور لینا چاہیے۔ وہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ امریکہ سے آپ لائسنس ویور لے سکتے ہیں، لینا چاہیے ویور کہ یہ پائپ یہ پلان دیا جائے۔ تو مجھے اوور آل مجھے اچھی خبریں نظر آ رہی ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، کیا MOU کے سائن ہونے کا مطلب یہی سمجھا جائے کہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت بند ہو جائے گی جیسا کہ آج بھی حملہ کیا، یا پھر یہ تھریٹ جو ہے یہ مستقل طور پر موجود رہے گا؟ دیکھیں، اسرائیل جو ہے اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ نیتن یاہو صاحب کو نظر آ رہی ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو سکتی ہے، ان کے لیے بہت مشکل پیش آئے گی، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی شرارت غزہ میں، ویسٹ بینک میں، لیبنان میں کرتے رہیں گے، لیکن اس کا ان کو اب قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پہلے تو یہ تھا نا کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، لیکن کتنا بڑا جینوسائیڈ نے کر دیا، غزہ میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، لیکن اب تو ان کو پوچھیں گے نا جناب لیبنان میں کہ بھئی آپ کیسے ہیں۔ اب امریکہ کے ساتھ فاصلے بڑھ جائیں گے ان کے اگر وہ سیز فائر کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ بڑی مشکل میں آ گیا۔ اب اتنا آسان نہیں ہے جس طرح پہلے اسرائیل کے لیے آسان تھا، اب ان کو اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شرارت تو کریں گے، لیکن اب ان کی قیمت دینی پڑے گی اس کو۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اعجاز چودھری صاحب بہت آپٹیمسٹک نظر آ رہے ہیں ایران US معاہدہ ہونے پر۔ کیا بجٹ کا معاملہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سیٹل ہو گیا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نوید قمر صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، اسلام آباد MOU پر US، ایران اور پاکستان کے سائن ہونے کے بعد اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آپ کے نزدیک کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ آلریڈی سگنیچر تو ہو چکے ہیں اور پاکستان کو کریڈٹ بھی مل چکا ہے۔ دیکھیں، جو یہاں برگن اسٹاک میں جو ایونٹ ہونا تھا وہ سیریمونیل ایونٹ، یہ سگنیچرز تینوں پارٹیز نے، دونوں جو سب فریق ہے پلس پاکستان ایز اے وٹنس، وہ تو ہو چکے ہیں۔ سو افیکٹولی جمعے سے جو اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلنے کی بات وغیرہ ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی، اور پبلک بھی ڈاکیومنٹ آفیشلی اب ہو چکا ہے۔ باقی سوال یہ ہے کہ سیریمونی میں جانا یا نہ جانا از سیکنڈری۔ صحیح۔ اس میں یہ پوسچرنگ آپ نے دیکھا کہ کئی دنوں سے چل رہی ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں اپنے اپنے ڈومیسٹک آڈینسز کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا بڑا چڑھا کے بھی دوسرے پہ کچھ مطلب وربل حملے کرتے ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، جس کی وجہ سے
جہاں ایک طرف تو پیش رفت ہوتی جا رہی ہوتی ہے، وہاں یہ امپریشن کبھی کبھی ملتا ہے کہ جب امن ہو ہی رہا ہے تو پھر یہ باتیں کیوں. لیکن یہ ہوتا ہے دیٹس پارٹ آف دس ہول تھنگ. صحیح. کیونکہ یہ تو بہرحال اس وقت تو ڈیل صرف 60 days کی ہے، جس میں پھر کئی اور چیزیں آنی ہیں. تو اس پس منظر میں بھی بات یہ ہے کہ پاکستان تو اس لیے نہیں جا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر سیریمونی نہ ہو تو پھر پاکستان کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ پاکستان تو ابھی تک پرسو کر رہا ہے اس ساری چیز کو. صحیح. اچھا سر، بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات تھے بجٹ کو لے کر، کیا شہباز شریف صاحب نے اور نون لیگ حکومت نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دی ہیں، جس کے بعد محترم بلاول بھٹو زرداری نے آج سپیچ بھی کر دی؟ پہلی چیز تو یہ کہ تحفظات والا لفظ میں نہیں اگری کروں گا. کنسلٹیشن ضرور چل رہی تھی اور بڑے دنوں سے چل رہی تھی. اس دفعہ ایک مختلف چیز ہو رہی ہے جو کہ کئی سال مطلب کبھی بھی پاکستان کے اس میں تاریخ میں یوں نہیں ہوا کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ملک میں ٹیکس کلیکٹ ہوتے ہیں، ادھر ایف بی آر یا مرکز ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک NFC فارمولا کے تحت ڈیوائڈ ہوتے ہیں صوبوں میں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ مرکز نے کہا کہ جی ڈویژن کے بعد ہمارے پاس پیسہ تو کچھ بھی نہیں رہا، اس وقت کی جو ضروریات ہیں خاص کر دفاعی ضروریات ہیں اس میں صوبے اپنی کنٹریبیوشن کریں. پیپلز پارٹی کا شرط یہ تھا کہ بھئی NFC کو آپ نہیں چھیڑیں گے، 18th امینڈمنٹ کو نہیں چھیڑیں گے، کوئی اور ایسی چیز نہیں کریں گے. چلیں اگر دفاع سب کا ہونا ہے تو ہم صوبے جو ہیں وہ والنٹیرلی جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو اسی پہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ساری چیز پھر فگر آؤٹ کرنی ہے کیسے ہوگا اور کس کا کتنا بنتا ہے، فیڈرل کا کتنا بنتا ہے، صوبے کا کتنا کنٹریبیوشن بنتا ہے. وہ ساری چیز میں تھوڑا بہت وقت لگ رہا تھا، لیکن اب وہ سیٹل ہو گیا ہے اور بجٹ بھی پیش ہو گیا. اب تو پیسج کی طرف جا رہے ہیں. سر آپ نے کہا کہ سیٹل ہو گئے، تو دیٹ مینس کہ پیپلز پارٹی بھی اب کنٹریبیوٹ کرنے جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی نہیں، صوبائی حکومتیں کنٹریبیوٹ کریں گی نا. تو پیپلز پارٹی کی جو 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ تو دس از ڈیسائیڈڈ ناؤ کہ اب کنٹریبیوشن ہوگی. جی. اچھا سر، کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئین کے تحت جو وفاق ہے وہ صوبوں سے پیسے نہیں لے سکتا اور نہ ہی اس کا شیئر کم کر سکتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، شیئر نہیں کم کر سکتا. وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو NFC ایوارڈ تھا، NFC جس میں یہ لاسٹ ڈویژن ہوا تھا، اس کو 18th امینڈمنٹ میں پروٹیکشن مل گیا کہ اس سے کم صوبوں کو آپ پیسہ نہیں دیں گے. تو وہ والی چیز تو انٹیکٹ ہے، اس کی تو چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے یہ تو آرٹیکل 164 کے تحت گرانٹس دینے کی بات ہے. وہ گرانٹ مرکز صوبے کو بھی دے سکتا ہے، صوبہ مرکز کو بھی دے سکتا ہے. تو یہ اس کے تحت ہو رہا ہے. صوبوں کو اپنا شیئر حصہ پورا ملے گا. پھر صوبوں پہ ہے کہ وہ اگر کسی چیز کے لیے مرکز کو یہ پیسہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں نا ان میں. صحیح. سر محترم بلاول صاحب کی اسپیچ کے بقول کہ جو وفاق ہے وہ یہ فار دا ٹائم بینگ مالی مدد مانگ رہا ہے، لائک 2 سے 3 سال کے لیے. سو دس از اے انٹرم ارینجمنٹ، یہی سمجھ آئیے اس سے کہ اس کے بعد یہ دوبارہ رول بیک ہو جائے گا. از دیٹ سو؟ نہیں، رول بیک تو نہیں ہوگا ہی اتنے پیریڈ کے لیے. اور ظاہر ہے ایئر ٹو ایئر بیسس پہ اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن جو پروگرام دیا گیا ہے وہ 3 سال کا ہے. صحیح. اور سر بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ ساری وفاق اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اس میں صوبوں کو کچھ بھی شیئر نہیں دیا جا رہا. تو حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آیا اس پر؟ نہیں، حکومت کبھی بھی اس پہ رسپانس نہیں دے گی کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ آئینی طور پہ وہ کمزور وکٹ پہ ہیں اس معاملے پہ. لیویز ہوتی ہیں جو کہ اب تھوڑا بڑا آپ نے ٹیکس، وہ ٹول ٹیکس دے دیا، ہائی وے پہ گئے ادھر سے. لیوی از ناٹ اے ٹیکس، اور ٹیکس اور لیوی میں یہ بہت بڑا فرق ہے. ٹیکس جتنا بھی ہے وہ جب سر کلیکٹ ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا ڈویزیبل پول میں جاتا ہے، جس میں پھر NFC کے فارمولا کے تحت
डिवीजन होती हैं। हुकूमत ने ये किया, वफाकी हुकूमत में शुरू में, जैसे आज बिलावल साहब ने भी एक्सप्लेन किया, ये फ्लड के ज़माने में शुरू हुआ कि भाई इस फौरी तौर पे हमें इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो ये एक तरीका है जिससे हम रेज कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि ये है तो फिर उसको 12 इस्तेमाल भी करती गई और बढ़ाती भी गई। एक डायरेक्ट चीज है जो कि आप कंज्यूमर के जेब से निकालते हैं, so this is a misuse of authority. करना पड़ता। इट्स डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वेरी वीक कॉन्स्टिट्यूशनल विकेट। सही। अच्छा सर, अब वफाक तो सूबों से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन जब वफाक को पैसे देने पड़ते हैं तो वो इस चीज़ पे खामोश हो जाता है। तो इसका भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना, जैसा कि आपने खुद अभी कहा है। लेकिन वफाक तो कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम ये है कि वफाक में इतनी मिसमैनेजमेंट हुई है कि आप हर साल बजट बनाते हैं, आप एक टारगेट रखते हैं टैक्सेस का और ओवरऑल रेवेन्यूज़ का, और आप उसके हिसाब से जो है अपना अखराजात रखते हैं। लेकिन आप जितने टैक्स रखते हैं अपने बजट में वो कभी पूरे नहीं होते। तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप जाके मार्केट से कर्जा लेते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा खर्चा हमारी बजट में से निकलेगा वो डेट सर्विसिंग का है। एग्जैक्टली। मतलब कि सूद जो कर्जे जो लिए हैं हुकूमत ने, उस पे सूद की अदायगी, वो क्योंकि हमारे कर्जे हर साल बढ़ते जाते हैं तो वो जो हेड है वो बड़े से बड़ा होता जा रहा है। इस वक्त 50% को क्रॉस कर चुका है। अब एक तरफ वो है, और वो ऐसी चीज है जिसमें आपके पास गुंजाइश नहीं होती, आपको जो कर्जा वापस करना है वो वापस करना है। देन कर्जा वापस नहीं करना बल्कि कर्जे पे सूद जो देना है। उसके साथ साथ आपके पास डिफेंस है। इस माहौल में डिफेंस जो है वो नागुज़ीर एक खर्चा हो गया है। और तीसरा है पेंशन्स, अगेन वो आपको दोबारा जो है वो लाजमी तौर पे देना है। तो ये तीन है सबसे बड़े हेड्स जो कि हमारे फेडरल बजट से जाते हैं। सही। तो और उसमें की वजह से खसारा हर साल बढ़ता है, तो मीन्स बोरोइंग बढ़ती है, मीन्स डेट सर्विसिंग बढ़ती है, तो वो तो नंबर बलून होता जा रहा है। एग्जैक्टली। और बाकी चीजें जो हैं, अब पीएसडीपी का डेवलपमेंट का तो जीरो पे आ गया है ना, जब फ्रॉम आवर ओन रेवेन्यूज। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिविल एक्सपेंडिचर भी जो है वो कर्जे पे चलेगा। तो ये इट्स नॉट अ टेनेबल थिंग। इसमें बहुत सीरियस रीथिंकिंग की जरूरत है कि हम कहाँ क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं जिससे फेडरल गवर्नमेंट का ये तो सूबों से लेना, चलो आज आपने 3 साल के लिए ले लिया, आपका मसले तो हल नहीं हुए, आपका मसले तो वहीं के वहीं हैं। विच मीन्स फिर अगले साल में आप क्या करेंगे? तो फिर कहाँ से पैसे लेंगे? पीपल्स पार्टी की कोई डिस्कशन हुई है हुकूमत के साथ कि इन चीज़ों को भी देखा जाए? क्योंकि अभी तो फाइनेंस बिल जो है वो जी नहीं, फाइनेंस बिल का ये इशू नहीं है, वो तो ओवरऑल बजट का इशू है। और एक दफा नहीं कई दफा ये पूरे पिछले दिनों में भी ये सारी बात हुई है कि भाई आप एक तो डिवोल्यूशन फॉर एग्जांपल हो गई। आपने जो सब्जेक्ट्स सूबों को जाने थे वो तो चले गए, तो आपने वो डुप्लीकेट एम्पायर्स इधर क्यों रखी? आपने हेल्थ की, एजुकेशन की, आपने HEC को, सो मेनी अदर थिंग्स जिसकी अब जरूरत नहीं है वो आप सूबों को दें, सूबे खुद ही चलाएंगे ना। और सूबे चला भी रहे हैं, तो आप फॉर पॉलिटिकल रीजंस तो चीज़ों को इधर काबू करके न रखें और लोगों का जो रिसोर्सेज हैं वो ब्लीड ना होने दें ना। सही। सर, एक तरफ हमें माशाल्लाह इतनी सफारती कामयाबियां मिल रही हैं, तो हमारे जो मुल्क की मईशत है, मईशी मैदान में या इकोनॉमिक मैनेजमेंट में हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? देखिए, वो दो अलग चीज़ें हैं। एक तो ओवरऑल इंशाल्लाह ये कामयाबी जब हो जाती है, फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस बतदरीज कम होती जाती हैं, तो वो खुद बखुद भी तो हमें एक स्पेस देता है। बाकी हमने हिस्टोरिकली जो हमारा तरीक़ाकार रहा है
ریونیو ایکسپینڈیچر کا، وہ اتنا جلدی انلیس ہم پوری کے پوری چیز کو الٹ کر دیں اتنا جلدی سالو ہونے والا نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، نوید قمر صاحب کے بقول نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بجٹ ایشو سیٹل ہو گیا ہے، لیکن اب پنجاب میں سی سی ڈی کا ایشو کیسے سیٹ ہوگا؟ پنجاب اس وقت خبروں کی بھرپور زد میں ہے، جہاں پر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات میں ملوث ہونے کا ٹرینڈ اب واضح ہوتا جا رہا ہے، جس پر آج ہی ایچ آر سی پی نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار بھی جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ ہفتہ رونما ہونے والے چکوال واقعے کی بازگشت بھی بدستور موجود ہے، جس میں پولیس حکام کی جانب سے 9 سالہ بچی ہانیہ کی ہلاکت کا واقعہ سامنے آیا تھا، اور اس واقعے کو اب پنجاب حکومت محض ایک حادثہ قرار دے رہی ہے۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب نے آج ایک پریس کانفرنس میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ چکوال واقعے میں سی سی ڈی اہلکار ملوث تھا، جس نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ پنجاب میں پائی جانے والی یہ صورتحال اب کس جانب اشارہ کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ماجد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو سی سی ڈی کو لائسنس ٹو کل مل گیا ہے اینڈ دے آر کلنگ ایوری ون، ابھی ریسنٹلی ایک 9 سالہ بچی جو آسٹریلیا سے پاکستان آئی تھی، اس کو جس طرح سے قتل کیا گیا، میں تو قتل کا لفظ ہی استعمال کروں گی، اور اس کے بعد جو مریم حکومت ہے وہ کہتی ہے یہ حادثہ تھا، اس کو اب صفاقی کہا جائے، بے حسی کہا جائے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور مریم حکومت یہ فرما رہی ہے کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا؟ جی میرا خیال ہے یہ صفاقی اور بے حسی دونوں اس معاملے میں بالکل درست الفاظ ہیں، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو یہاں پر ایک پیٹرن اور کلچر بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پنجاب میں یہ دیکھا ہے کہ اس پیٹرن کو رائج کیا جاتا تھا کہ جب آپ نے نام نہاد سپیڈی ریزلٹس لینے ہوں تو اس کے لیے 90s میں اس طریقے کو اپنایا گیا کہ جی کچھ ایسے افراد ہوتے تھے پولیس کے اندر کہ جن کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اور بڑے گلیمرائز کر کے ان کی شخصیات کو پیش کیا جاتا تھا، اور اس وقت تو اس کو باقاعدہ ماورائے عدالت قتل کہا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ پولیس انکاؤنٹر میں تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ جو فیک انکاؤنٹر تھا یا جعلی پولیس مقابلے کی جو ٹرم تھی وہ بھی آہستہ آہستہ غائب کر دی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو سینسٹیوٹی کا لیول تھا ود ان گورنمنٹ کوریڈورز اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اور اس وقت بھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے، یعنی کہ اس چیز کو انٹروڈیوس کروانے والے، اس کو انوینٹ کروانے والی یہی حکومت تھی جو اس وقت بھی تھی۔ جی بالکل، اور اس کی وجہ یہ کہ اب تو ایک پیرالل فورس بنا دی گئی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کے اوپر بات کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ سی سی ڈی 3 کام بیک وقت کر رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک آپ ملزم یا مجرم کو پکڑتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ خود جو ہے وہ جیوری بنتے ہیں اور ایک ڈیسیژن دیتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ پھر اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ بھی آپ کے ذمے ہے۔ تو یہ مہذب دنیا میں یہ تینوں کام مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں تاکہ اس سارے معاملے کے اندر چیک اینڈ بیلنس رہے، لیکن چونکہ یہاں پر کوتوال کا، جج کا، جلاد کا سارا کام جو ہے وہ ایک ہی محکمے کو سونپ دیا گیا ہے، اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بڑے خوفناک طریقے سے اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، انہوں نے تقریباً پچھلے سال 8 سے 9 مہینے کا ایک سائنٹیفک انالیسس کیا، اور وہ تمام خبریں جو پریس میں رپورٹ ہوئی ہیں ان پہ انہوں نے بات کی، تو یہ تقریباً 700 کے لگ بھگ ایسے اچھا، میں یہاں پہ تھوڑا سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گی، آج انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی، انہوں نے لیٹسٹ جو فگرز ہیں وہ بتائیں، انہوں نے کہا کہ 808 پولیس انکاؤنٹرز میں 1100 افراد 2025 اپریل سے لے کے اب تک وہ 1100 افراد کو قتل کر چکے ہیں، اور جب سے یہ سی سی ڈی بنے تب سے اب تک اتنے لوگ انہوں نے ان پولیس مقابلوں میں مار دیے ہیں۔ جی یہ دونوں کیس سٹڈیز میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں پہلے میں جو نمبر آیا وہ یہ تھا کہ 900 سے زائد سسپیکٹ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، اور دوسری جانب صرف 2 پولیس والے جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں۔ اب آپ اس کا ڈفرنس جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پریس میں ایک رات کی جو کاروائیاں تھی اس کی خبریں آتی تھی کہ آج مختلف اضلاع میں
मुख्तलिफ मुबैना ड्रग डीलर्स, मंशियात फरोश फलां ज़िले में पुलिस मुकाबले में मारे गए। इसी तरह फिर एक रात जो है वो मुहिम चलती थी कि आज की रात जो है वो मुख्तलिफ अजला के अंदर डकैती के मुलजमान जो है वो मारे गए। तो ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। और अभी जो आपने चकवाल के वाक़े का तज़किरा किया है, इसमें मेरा ख्याल है कि आप इससे पहले साहिवाल का जो मामला हुआ था, उनकी बदकिस्मती ये कह लीजिए कि वो आम पाकिस्तानी थे और ऐसे शहरी थे कि जिनके पास कोई ताकत और इख्तियार नहीं था, तो इसलिए उनका मामला जो है वो बखैर खूबी हल कर दिया गया और उनके मामले में इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक फॉरेन पासपोर्ट इन्वॉल्व है, तो इसलिए सीसीडी के सरबराह को भी बामरे मजबूरी वहां पर जाना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, बैनुल अक़वामी जो खबर रसा इदारे हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके अंदर कई तरह से मज़ाक़ खेज सूरत हाल भी मौजूद है। यानी अगर आप देखें कि एक जो पुलिस एहलकार है उसको जो है वो चार्ज किया जा रहा है, बाकी जो है वो मौतरियां हुई हैं। लेकिन जब आप मरने वाली बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं तो वो एक मुख्तलिफ कहानी सुना रही है, और उसमें जो जख्मों की नौइयत है और जो बुलेट्स के डायरेक्शंस हैं, अगर आप वो देखें तो उससे पता चलता है कि वो जो एक कहानी बनाई जा रही है कि जी गलती से एक तरफ से फायर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। दोनों साइड मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की जानिब से इस चीज के ऊपर इदारा जाती फैसलों की जरूरत है जो कि नहीं किए जा रहे। अच्छा, आज ही लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर हो गई है जिसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं। पुलिस का वर्शन ये है कि हम इनको इसलिए मारते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अदालतों से या बरी हो जाएंगे या अदालतें इनको सज़ा नहीं दे पाएंगी। सो दैट मीन्स कि पुलिस के पास लाइसेंस टू किल है। अब जब सीसीडी का महकमा पिछले साल बना है तो उसके अंदर बड़े धूमधाम से ये दावे किए गए कि जराइम की तादाद में कमी हो गई है, लोग इलाके छोड़ के चले गए हैं और परसेंटेज कम हो रही है। लेकिन अब एक दफा फिर वो सारा का सारा मामला जो है वो खटाई में इसलिए पड़ रहा है कि ये एक कॉस्मेटिक मैयर है, इसका जो जमीनी हकायक है उससे ताल्लुक नहीं है। तो अभी फिर अगर आप क्राइम के नंबर्स देखें तो वो उस तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और कई दफा मरियम नवाज शरीफ ने भी पुलिस एहलकारों को इस बात पे सरजनिश की है। उसकी वजह बुनियादी यही है कि जब सिस्टम के अंदर आपने लकुनाज और खामियां छोड़ी हैं, उनको ठीक करने पर तवज्जो नहीं है, तो फिर इस तरह के जो आसान इन योर ओपिनियन के क्या मरियम नवाज साहिबा इसको रोल बैक करेंगी या वो ये फखर से बताएंगी कि जी सीसीडी बड़ा कामयाब है? मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं करेंगी। सिर्फ ये जो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट वाली मरहूमा बच्ची का मामला है, इसके हवाले से पंजाब हुकूमत सीरियस नजर नहीं आ रही। बयानात जरूर जारी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से तहकीकात की जा रही हैं और जिस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन को रुख दिया जा रहा है, तो उससे साफ महसूस होता है कि उस मामले अच्छा, आप क्योंकि लाहौर में रहते हैं, डू यू थिंक आपको ये दावा दुरुस्त लगता है कि सीसीडी के आने के बाद क्राइम जो है उसका जो रेट है वो नीचे आया या क्राइम कंट्रोल हो गया? देखिए, इसमें भी पुलिस की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ना कुछ गिमिक्री की जाती है और नंबर गेम को एक स्पेसिफिक उसमें दिखाया जाता है। मरियम नवाज ने एक आध दफा ये दावा किया था कि एक तकरीर में 70% जराइम में कमी और एक में 80%। ये दावे तो दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर कई मोतबर इदारों ने फैक्ट चेक भी किया। लेकिन वो जिस मामले को अपना क्रेडिट बनाती है पुलिस, वो ये है कि डकैती में और इस तरह के जो हीनियस क्राइम है, संगीन मुकदमात हैं, उनके ग्राफ में कमी देखने में आई है। लेकिन मामला फिर वही है कि 90 की दहाई में हमने ये देखा, 2008 के बाद हमने ये देखा कि पुलिस मुकाबलों से आप एक आध साल के लिए, 6 महीने के लिए तो अमन ला सकते हैं या क्राइम का नंबर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल सलूशन नहीं है। वो उसके बाद उतनी ही ताकत से वापस आता है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, माजिद निसामी साहब ने सीसीडी को बहुत तफसील से बयान किया है और सिनेरियो को बहुत बलीग करार दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।